السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الإمام العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث تحت باب أمور مستحبة أو مكروهة في الصلاة، قال: وعن معيقيب وهو ابن أبي فاطمة الدوسي رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد، يعني الحصى. قال: إن كنت لا بد فاعلا فواحدة، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي رحمهم الله تبارك وتعالى. وفي لفظ لأحمد رحمه الله: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مس الحصى فقال: واحدة أو دع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، متفق عليه. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس کے ایک اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بندگی و عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا اور عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے ہماری طرف اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی اور اس طرح بندوں پر حجت قائم کر دی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے عبادت کے احکام مفصل اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاۃ کے بعد یہ کتاب المحرر کا درس آپ کی خدمت میں لائف مکسلر پر پیش ہے۔ المحرر فی الحدیث علامہ ابن عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب جو مدینہ یونیورسٹی میں حدیث کے سبجیکٹ میں کورس میں داخل ہے، کورس میں وہاں کے سلیبس میں یہ کتاب داخل ہے حدیث کے سبجیکٹ میں۔ اس میں ہم کتاب الصلاۃ پڑھ رہے تھے اور جو باب ہم نے شروع کیا تھا
چھٹا باب، وہ کام جو جائز ہے نماز میں اور وہ کام جو ناجائز ہے نماز میں، مستحب اور مکروہ چیزیں نماز میں۔ میں نے 3 حدیثیں پڑھی آپ کے سامنے۔ ہمارا درس 289 حدیث نمبر وہ سلسلہ ہے، وہاں تک چلا۔ آج یہ 3 حدیثیں 290، 91 اور 92، 290، 291، 292 یہ حدیثیں پڑھیں گے جو میں نے عربی میں پڑھی ہے۔ پہلی حدیث حضرت معیقب صحابی کا نام ہے، دیکھیں معیقب، جن کا پورا نام معیقب بن ابی فاطمہ الدوسی رضی اللہ عنہ، قبیلے دوس سے تعلق، جہاں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تعلق تھا، اسی قبیلے سے آپ بھی ہیں۔ کہتے ہیں حضرت معیقب رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کنکریوں کو یا مٹی کو چھونے کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا اگر تم کو ضروری ہے چھونا تو ایک مرتبہ چھو لو۔ اس حدیث کو امامین شیخین نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کو مسجد میں جو چھوا جاتا ہے اس کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد جو ہے، فرش جو ہے مٹی پر نماز پڑھتے تھے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یا معلوم ہوگا کہ ٹائلز یا پتھر نہیں ہوتے تھے مسجد میں، مسجد تھی، مسجد میں جو ہے مٹی تھی نیچے۔ ظاہر بات ہے مٹی میں جو ہے کنکریاں بھی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کنکر پتھر بھی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کنکریاں ہوتے ہیں مٹی میں۔ اب جب نماز پڑھے انسان، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کبھی انڈیا یا پاکستان میں بعض مساجد میں جس میں بھی فرش تیار نہ ہو تو ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی بہرحال آج کل تو کم ہی چیز نظر آتی ہے۔ ابھی پتھر نہ بچھائے جائیں تب تک بھی وہ دوسری جگہ یا کچھ نہ کچھ کارپیٹ بچھا کر کچھ نہ کچھ چیزوں کو رکھ کر پڑھتے ہیں۔ وہاں ایسا معاملہ نہیں تھا۔ سبحان اللہ، دیکھیے کیسی کیسی نعمتوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جب آدمی اس زمانے میں مسجد میں نماز پڑھتا اور سجدہ کرنا جاتا تو ظاہر بات ہے سجدے میں جو ہے پیشانی اور ناک زمین پر ٹکی رہتی ہے، تو وہ جو جگہ جہاں وہ سجدہ کرنا اس کو رہتا ہے، تو چونکہ اب ظاہر بات ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مٹی جو ہے تھوڑی دبی ہوئی بھی ہو سکتی ہے، تھوڑی اونچی بھی ہو سکتی ہے، کنکر بھی ہو سکتے ہیں وہاں پر، تو ان کنکریوں کو مٹی کو ٹھیک کرتا وہ، تاکہ جو ہے سجدہ کرنے میں پریشانی نہ ہو، آرام سے سجدہ کرے یا آسانی سے سجدہ ہو۔ تو کنکریوں کو ایسے ہٹاتا یا بہرحال مٹی کو جہاں سجدہ کرنا ہوتا اس جگہ کی مٹی کو درست کرتا، چھو کر ایسے ہاتھ سے۔ تو اس کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ایسے کرتے تھے لوگ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان کنت لا بد فاعلا، اگر تم کو ٹھیک کرنا ہی ہے، بعض دفعہ ضرورت بھی نہیں پڑتی ٹھیک کرنے کی، آدمی نماز پڑھتا ہے تو سجدے کی جگہ بالکل کلین ہوتی ہے تو آپ مٹی پر جو ہے سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ ضرورت پڑتی ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ سے اس کو ٹھیک کریں تاکہ سجدہ کر سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کنت لا بد فاعلا، اگر ضروری ہے اس جگہ کو تھوڑا ٹھیک کرنا، فواحدہ، تو ایک مرتبہ پوچھ کر ہاتھ سے اس کو ٹھیک کر دو۔ اس حدیث میں مطلب یہ ہے کہ یہ کام جو مٹی کو ٹھیک کرنا، اس میں آدمی مصروف نہ رہے، کیونکہ وہ عبادت میں ہے، اللہ کے سامنے گویا کہ کھڑا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا، جب آپ سے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم انسانی شکل میں آئے تھے، پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک،
تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، یا اتنا یاد رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت انسان کی ہونی چاہیے. اسی لیے علماء نے کہا خشوع خضوع نماز میں واجب ہے، رکن ہے، خشوع خضوع ضروری ہے. خشوع خضوع آپ کوئی بھی کام میں مشغول نہ رہیں، نماز پڑھتے وقت پوری دلجوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ خشوع اور خضوع کو اپناتے ہوئے آپ عبادت کو انجام دیں. اور نماز میں حرکت بھی بیجا بلا ضرورت منع ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا. کثرت حرکت، اسی لیے علماء کہتے ہیں کثرت حرکت نماز کو باطل کرتی ہے. بلا حاجت، بلا ضرورت زیادہ نماز میں حرکت کرنا، جیسے بار بار ہاتھوں سے داڑھی کو ٹھیک کرنا، ٹوپی کو ٹھیک کرنا، کپڑے کو ٹھیک کرنا، بار غترے کو ٹھیک کرنا، یا اپنے پینٹ کو پجامے کو ٹھیک کرنا، آگے پیچھے کرنا. حرکت بیجا حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. نماز میں خشوع خضوع ہونا چاہیے. ہاں اگر ضروری حرکت ہو، جیسا کہ حدیث سے پتہ چلا مٹی کو ٹھیک کرنا ہے تو ایک مرتبہ کرو. ایسے ایک مرتبہ ہاتھ سے پوچھ دو گے تو وہ جگہ جہاں تمہیں سجدہ کرنا ہے، پیشانی رکھنی ہے، وہ جگہ ٹھیک ہو جائے گی. لیکن ایسے کرتے کرتے رہو گے تو تم مشغول ہو جاؤ گے. یہ غلط ہے نا. یہ آپ کو عبادت کرنا ہے، خشوع خضوع میں ہیں آپ عبادت میں ہیں، اور عبادت میں خشوع خضوع ضروری ہے. تو بجائے یہ کہ آپ خشوع خضوع میں رہیں اور پوری توجہ رکھیں اپنی عبادت میں، آپ جو ہے مٹی ٹھیک کرنے میں جو ہے مشغول ہو گئے، جو کہ ایک دنیا کا کام ہے. ہاں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر ضروری ہے، ان کنت لابد فاعلا، اگر تمہیں کرنا ہی ہے وہ جگہ ٹھیک، پہلے تو کرو مت. یہ مطلب ہے ضرورت، کیونکہ دیکھیے ضرورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے مسئلہ. اگر واقع وہ جگہ ایسی ہے، ہموار نہیں ہے، سیدھی نہیں ہے جگہ، مٹی کو سیدھی کرنا پڑتا ہے سجدہ کرنے کے لیے، تب ٹھیک ہے. ایک اور اچھا کتنی فواہد فرمایا اگر ضروری ہو تمہیں کرنا ٹھیک تو ایک مرتبہ کرو. دیکھیے آپ نے 2-3 مرتبہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ ایک مرتبہ ہاتھ پوچھ کر مٹی کو، اپنے ہاتھ سے مٹی کو پوچھ کر ٹھیک کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. ذرا غور کیجئے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم کی، آپ نے اجازت دی ہے ایک بار، وہ بھی کس کو؟ ان لوگوں کو جو مٹی میں سجدہ کرتے ہیں. آج کہاں بھائی ہم جن مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ مٹی تو چھوڑیے آپ، پتھر بھی نہیں رہتا ہے، خالی پتھر کے اوپر کارپیٹ بچھی رہتی ہے، بڑے بڑے کارپیٹ جانماز بچھے رہتے ہیں، ٹائلز ہیں. اچھا ٹائلز بھی نہیں، ٹائلز کے اوپر کارپیٹ، یعنی نرم، زبردست، صاف، کلین جگہ ہے جہاں آپ سجدہ کرتے. دیکھیے مثال مسجد عزیزہ دیکھیے ہماری بہترین، اور اس کو چینج کیا جاتا ہے ہر سال. اور تمام مسجدوں میں دیکھیے، آج ہم انڈیا پاکستان میں بھی اللہ جزائے خیر دے لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے گھر کے لیے خرچ کیا اپنا مال، یعنی دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کی خرچ کو قبول فرمائے. تو ہمارے پاس اس وقت جو مسجدوں کا حال ہے وہ زمانے کے مقابلے میں بہت بہتر ہے بھائی. کہاں مٹی کا سجدہ اور کہاں نرم چیزوں پہ سجدے. وہاں ایک مرتبہ ضرورت پر اجازت دی گئی ہے، یہاں تو ہے ہی نہیں ضرورت اس کی. لیکن افسوس صد افسوس لوگ جو ہے مشغول رہتے ہیں، ان کے ہاتھ مشغول رہتے ہیں، ان کے پیر مشغول رہتے ہیں، ان کا دماغ مشغول رہتا ہے. کتنی عیب کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. میں نے بتایا تھا امجد صاحب کا گھر کا درس ہے، یہ مجھے یاد ہے جناب امجد حسین صاحب کے گھر پہ یہ درس چل رہا تھا، یہی کتاب الصلاۃ ہی کی حدیثیں تھی. تو میں نے بتایا تھا ہمارا حال تو یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ مسجد جب جاتے ہیں جماعت کے لیے تو راستے میں بھی جو گفتگو ہو رہی ہے ساتھیوں کی، وہ دنیاوی امور، اندر بھی چلے گئے صف میں کھڑے ہونے تک دنیا کی بات یا فون، اس کے بعد اللہ اکبر تو وہی جو بات گفتگو ہو رہی تھی اسی میں مشغول ہے ذہن پورا، وہی سوچ رہا ہے آدمی. اللہ کے سامنے کھڑا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، رکوع ہو رہا ہے، سجدے ہو رہے ہیں، کہاں ہے خشوع؟ دل پتہ نہیں کہاں ہے.
اور ہاتھ جو ہے حرکتوں میں مصروف ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بہت غلط ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے بھائی، اللہ سے تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھیے کہ اگر آپ اپنے کمپنی کے باس کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں، وہ بلائے آپ کو، باس آپ کا جو ڈپارٹمنٹ کا باس، جی ایم نہیں، اونر نہیں، کنگ نہیں، آپ کے ڈپارٹمنٹ کا باس آپ کو بلائے تو آپ کیسے کھڑے رہتے ہیں اس کے سامنے؟ مشغول رہتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں۔ آپ پوری توجہ سے اس کی بات سنتے ہیں اور اپنی بات رکھتے ہیں، یا جو بھی آپ کو جو ہے رپورٹ دینی ہے وہ رپورٹ دیتے ہیں۔ رب العالمین کی کیا مثال، ساری کائنات کا رب، گویا کہ آپ اس کے سامنے کھڑے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے نماز، اسی لیے خشوع و خضوع واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، بے جا حرکتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دوسری حدیث دیکھیے کیا ہے، وہ بھی روایت صحیح ہے، اور وہ حدیث ہے ابو ذر غفاری، مشہور صحابی ہے، نام سنا ہوگا آپ نے، بڑے جلیل القدر صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قام احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہو، فلا یمسع الحصا، کنکریوں کو نہ چھوئے، کیوں؟ فإن الرحمۃ تواجہہ، اس لیے کہ رحمت اس کے سامنے ہوتی ہے، سامنے آتی ہے۔ یہاں اس حدیث کو 5 محدثین نے روایت کیا ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان 5 محدثین نے رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، جب تم نماز میں کھڑے ہو تو کنکریوں کو مت چھونا، مطلب زمین پر، مٹی پر، جب سجدہ کرتے وقت، قیام کے وقت تو نہیں کرتا نا آدمی، نہیں چھوتا ہے، وہ تو مٹی نیچے ہے کنکری۔ یہاں مراد کیا اس حدیث سے؟ وہ جو پہلی والی حدیث ہے وہ اسی کی شرح ہے، یہ بھی وہی چیپٹر، وہی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ سجدہ کرتے وقت کنکریوں کو ایسے کھیلو مت، اس سے ہاتھ سے جو ادھر ادھر ٹھیک کرتے رہو، مٹی کو مت کرو، ایسے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں منع کیا؟ کیونکہ یہ مصروف ہو رہے ہو۔ فإن الرحمۃ تواجہہ، اس لیے کہ رحمت تمہارا سامنے ہے، اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، تو رحمت نازل ہو رہی ہے، رحمت تمہارے سامنے ہے، اور تم جو ہے دنیا میں مشغول ہو گئے، نہیں، اس رحمت کو پانے کے لیے خشوع خضوع اختیار کرو نماز میں۔ تو اس حدیث میں منع کر دیا نبی علیہ السلام، تو اس کا مطلب آدمی نہ چھوئے، لیکن اگر ضرورت ہو، جیسے دوسری روایت اور آگے بھی ایک مسعود احمد کی روایت آ رہی ہے، ایک مرتبہ ورنہ چھوڑ ہی دو، ایک مرتبہ کی اجازت ہے، اور وہ بھی حسب ضرورت ہے۔ میں نے اسی لیے پہلے ایک بات بتائی تھی آپ کو بہت پہلے کہ اگر مسئلہ سمجھنا ہو حدیث سے، مسئلہ سمجھنا ہو تو اس حدیث سے، اس حدیث کیا کہتے ہیں کہ جو روایتیں آئی ہیں اور ان کو جمع کرو تو مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ ابھی دیکھیے، اگر کوئی یہ ایک جو 5 کتابوں میں حدیث کی کتاب ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت کو پڑھ لے، اور دوسری 2 حدیثیں جو پہلی گزر چکے ہیں، معیقب رضی اللہ عنہ کی حدیث، اور آگے ایک اور ایک آ رہی ہے انہی کی روایت جو مسعود احمد میں ہے، ابو ذر ہی کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، وہ اگر نہ پڑھے تو آدمی کیا سمجھے گا کہ بھئی بالکل منع ہے، مجبوری ہو تب بھی، مٹی کو ٹھیک کرنا ہو تب بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ، سجدہ جب سجدہ کریں گے سیدھے سجدہ کر دو، بس 7 ہڈیوں پر جو ہم نے پڑھا اس سے پہلے، انہیں آپ ہاتھ سے مٹی کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں، یہ حدیث اگر صرف ایک پڑھ لے، لیکن پہلے اور روایتوں کو پڑھے تو ایک مرتبہ کی اجازت ہے، ایک سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، جیسا کہ وفی لفظ لأحمد، آگے کی روایت مسعود احمد میں الفاظ ہیں، مسعود احمد میں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز کے بارے میں پوچھا، مختلف چیزوں کے بارے میں آپ نے سوال کیا حضرت ابو ذر نے رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ بھی پوچھا کہ سجدہ کرتے وقت جو ہے ایسے جو کرتے ہیں ہم لوگ، ہمارے ساتھی، یا مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں، مٹی کو درست کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی میں نے پوچھا، کنکریوں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسند احمد کے الفاظ واحدتن او دع، ایک مرتبہ یا چھوڑ ہی دو. دیکھیے اجازت ایک مرتبہ کی ہے ورنہ چھوڑ دو. اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے خشوع کو باقی رکھے. رحمت اس کو ملتی ہے وہاں پر. اللہ اکبر. فإن رحمت تواجب، وہ رحمت کو پانے کی جستجو میں رہے اور مصروف نہ ہو جائے، حرکت نہ کرے، اور اگر مجبوری ہو یا ضرورت ہو تو ایک مرتبہ وہ کر کے اپنی اس جگہ کو سجدے کے ٹھیک کر لے. اس سے علماء نے فائدہ ذکر کیا حدیث سے. حدیث سے بڑے فائدے ہیں. نمبر 1 کہ خشوع واجب ہے. نمبر 2 ہر وہ چیز جو مصلی کو ڈسٹرب کرنے والی اس کو دور کرنا. دیکھیے اب ہاتھ سے حرکت کرنے کو منع کیا، اگر فون کو سوئچ آف نہیں کریں گے یا سائلنٹ موڈ پہ نہیں رکھیں گے یہ فون آپ کو ڈسٹرب کرے گا. اچھا چھوٹا بچہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ شریر ہے، آپ مسجد میں لے کے جائیں گے وہ بھی آپ کو نماز میں خلل پیدا کرے گا. یا بعض کپڑے ایسے ہیں جو ڈسٹرب کرتے ہیں آپ کو، یعنی آپ کو ڈسٹرب کر دیں گے بعض کپڑے، وہ بار بار نکل جائے گا. کچھ آپ نے پہنا ہو ایسی قسم کی کوئی چادر ہے وہ نکلتی جائے گی. تو ہر وہ چیز، اس حدیث سے فائدہ معلوم ہوا، ہر وہ چیز جو نماز میں خشوع میں خلل پیدا کرتی ہے، آپ کو مشغول کرتی ہو، اس کو آپ پرے رکھیے، اس کو آپ دور رکھیے. جیسا کہ میں نے دیکھا بعض لوگوں کو مسجد کو فون ہی نہیں لے کے جاتا، یہ لے جائے تو آپ سائلنٹ پہ کر دیں تاکہ اس کی جو ہے آواز آپ کو خلل نہ کرے. ایسے خشوع خضوع نماز بہت بڑی چیز ہے. ہم ایسے چلے جاتے کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا یہ حکم جو ہے، ایک بات یہ بھی ہے مسئلہ ایک اور ایک فائدہ بتا کے پھر، تھوڑی حرکت نماز کو فاسد نہیں کرتی ہے. صدی سے یعنی العمل الیسیر کہتے ہیں علماء، العمل لا یفسد الصلاۃ. تھوڑی سی حرکت، اب جو ہے ایک مرتبہ کی جو اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے نا، کیا اس سے حرکت ہوگی نا ایک مرتبہ میں؟ ایک مرتبہ میں آپ ایسے رائٹ لیفٹ لے جائیں گے، ہاتھ کو مٹی کو ٹھیک کریں گے تو تھوڑا حرکت کیا نا آپ نے، تو اس سے نماز آپ کی باطل نہیں ہوئی. تو ایسی مجبوری میں تھوڑی حرکت، جیسے سر میں کھجلی ہو گئی یا جو ہے ایک دم پیٹ میں ایسا لگا کہ کوئی کیڑا چلا گیا جسم میں، کچھ ایک دم کچھ ایک تھوڑی سی حرکت ضرورت کے تحت آپ کے نماز کو باطل نہیں کرے گی. زیادہ حرکت نماز کو باطل کر دے گی، جیسا کہ علامہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ ہے. زیادہ حرکت نماز کو باطل کرنے والی جو چیزیں ہیں نا، جو فقہ میں اگر آپ پڑھیں گے یا ہمارے دعویٰ سینٹر کی کلاس میں ہم نے پڑھایا تھا، یہ کثرت الحرکات، زیادہ حرکت. تو کوشش کریں احادیث پر عمل کریں، خشوع خضوع باقی رکھیں اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تاکہ اللہ کی رحمت کو پائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تیسری آخری حدیث سن لیجئے. تو دوسرا موضوع ہے اس میں، وہ بھی بڑی اہم حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص امام سے پہلے جب اپنا سر اٹھاتا ہے تو اس کو ڈر نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے یا اس کی شکل کو گدھے کی شکل بنا دے. اس حدیث کو شیخین امامین نے روایت کیا ہے، یعنی وہ امام بخاری امام مسلم متفق علیہ حدیث ہے. دیکھیے یہ حدیث، دوسرا موضوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے. ایک حدیث آج پڑھ لیتے ہیں ہم وقت کا خیال رکھتے ہوئے، باقی اور حدیثیں اگلے اتوار کو پڑھیں گے انشاءاللہ. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کوئی بھی مصلی نماز پڑھنے والا، جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ جو ہے امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھاتا ہے، مطلب رکوع میں یا سجدے میں نا، ایسی ہے نا سر کب اٹھا. امام رکوع میں جانے کے بعد رکوع سے امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اپنے سر کو اٹھاتے ہیں امام صاحب، تو پیچھے مقتدی بھی اٹھائیں گے. تو امام سے پہلے سر اٹھایا، یا سجدے میں بھی پہلا سجدہ یا دوسرا سجدہ، تو سجدوں میں بھی جو ہے سر اٹھایا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تم میں سے کوئی شخص جب اپنے سر کو اٹھاتا ہے امام سے پہلے تو
تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے، یا اس کی شکل کو، اس کے فیس کو، اس کی صورت کو گدھے کی صورت نہ بنا دے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس حدیث سے جو بہت بڑا اہم مسئلہ ہے، جو علماء کتاب الصلاۃ میں ذکر کرتے ہیں، کہ امام کو فالو کرنا واجب ہے، جس کو کہتے ہیں اقتداء امام کی یا متابعت امام کی۔ اقتداء کیا مطلب؟ اقتداء کہ امام اللہ اکبر کہے، جیسا کہ حدیثوں میں آیا اذا کبر فکبروا واذا سجد فسجدوا واذا رکع فرکعوا وغیرہ، بہت ساری حدیثیں الگ الگ ہیں۔ جب اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، رکوع کرے تو رکوع کرو، سجدہ کرے تو سجدہ کرو۔ اس کو بولتے ہیں متابعت، یعنی فالوئنگ، پیچھے پیچھے۔ ایک بات یاد رکھیے، 3 چیزیں ہیں امام کے ساتھ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ایک چیز واجب ہے، 2 چیزیں حرام ہیں۔ یاد رکھیے، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو متابعت کرتے امام کی، اور یہی صحیح طریقہ ہے کہ امام کے پیچھے فوراً امام اللہ اکبر کہہ دے، آپ اللہ اکبر کہہ۔ اور 2 چیزیں غلط ہیں، ایک آگے بڑھنا، ایک پیچھے رہ جانا۔ امام سے پہلے آپ چلے گئے رکوع میں، امام رکوع نہیں کیے ابھی، آپ رکوع کر دیے، حرام ہے، یہ بھی تقدیم بولتے ہیں اس کو۔ امام سجدہ نہیں کیے، آپ سجدے میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یاد آ رہی ہے وہ روایت، صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے سجدے کے لیے سر رکھتے تھے زمین پر، مبارک سر اپنا، ہم جھکتے تھے سجدے کے لیے۔ ذرا غور سے سنیے اس بات کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد وغیرہ آتا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جا کر اپنی پیشانی رکھتے تھے تو ہم سجدے کے لیے جھکتے تھے۔ دیکھیں یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے متابعت جو کہ واجب ہے کہ آپ فالو کریں امام، وہ جائے تو آپ جائیں، بیفور مت جائیں اور آفٹر بھی مت جائیں بہت زیادہ۔ ایک تو تقدیم کہ پہلے آپ چلے گئے، یہ بھی غلط ہے۔ اور دوسری غلط چیز بھی ہے کہ امام رکوع میں چلے گئے، آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ امام سجدے میں چلا گیا، آپ ابھی تک ربنا لک الحمد پڑھ کے ویسے ہی ویٹ کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ نہ تاخیر ہونی چاہیے، نہ تقدیم ہونی چاہیے، متابعہ ہونا چاہیے، اس کا یہ واجب ہے۔ اور اگر متابعت نہ ہو، اچھا متابعت کی اور بھی روایتیں موجود ہیں، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ایک حدیث ہے انما جعل الامام لیتم بہ، امام کو اسی لیے رکھا گیا ہے کہ آپ اس کی اقتداء کریں۔ اقتداء مطلب فالو۔ اب یہاں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے ان لوگوں کو جو تقدیم کرتے ہیں، آگے بڑھتے امام سے۔ امام سر نہیں اٹھائے، امام سے پہلے سر اٹھا دیتے ہیں، امام کو فالو نہیں کرتے ہیں، تو اس کے لیے سخت وعید آئی ہے کہ ان کا سر گدھے کا بن جائے یا ان کی صورت گدھے کی بن جائے۔ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں یہ دونوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے، یا تو حقیقت میں ایسا کر دے اللہ تعالیٰ، کیا مطلب کہ ایسی حرکت کرنے والے کے سر کو ایسے گدھے کا سر بنا دے، باہر نکلا مسجد سے تو گدھے کا سر ہے، نیچے دھڑ پورا انسان کا ہے، سر گدھے کا، یا اس کی شکل جو ہے فیس گدھے کا بن جائے، اللہ اکبر۔ تو ایک یہ علماء نے بیان کیا۔ دوسری وجہ، دوسری شرح میں ایک بات بیان کی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے فہم کو اٹھا لے اور گدھے کا دماغ دے دے، اس کو بولتے ہیں نا گدھا، گدھا یعنی جو بلید ہوتا ہے، نافہم ہوتا ہے، بیوقوف ہوتا ہے نا۔ آپ کو معلوم ہے، بولتے ہیں نا، مثال دیتے ہیں، کیا گدھے کا دماغ ہے، کیا بولتے ہیں نا، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا گدھے کا دماغ ہے، کیا بولتے ہیں نا اردو میں محاورہ، کیوں؟ کیونکہ گدھا سمجھتا نہیں ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ امام کی اتباع نہ کریں اور نماز میں اور آگے بڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی سوجھ بوجھ، جو انڈرسٹینڈنگ ہے، فہم ہے، جو سلیم دماغ ہے، عقل سلیم ہے، اس کو چھین لے اور آپ کو گدھے کے جیسا دماغ دے دے کہ آپ کوئی چیز سمجھے نہیں۔ یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے اللہ کا۔
حقیقت ہو چہرہ بدل جائے تو وہ بھی بہت بڑا عذاب ہے بھائی. ظاہر بات ہے گدھے کی صورت لے کے زندگی گزارے گا آدمی, یہ بھی بہت بڑی وعید ہے. یا فہم بھی چھین لیا جائے اور بد دماغ ہو جائے انسان گدھے کے جیسا, تو وہ بھی بہت بڑا عذاب ہے. اس عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان امام کو فالو کرے, امام کی اتباع کرے, امام سے آگے ہرگز نہ بڑھے. افسوس بہت سارے لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, یا تو تعلیم نہیں دی گئی ہے یا تو جلد بازی ہے. یہ ارے بھائی کس چیز کی جلدی؟ مجھے ایک بات بتائیے, زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے, اور یہ عبادت جو ہم پر فرض ہے, جیسے اب ابھی کتاب الصلاۃ میں ہے, تو مجھے بتائیے کتنی نمازیں فرض ہیں ہم پر صبح اور شام؟ صرف 5 ہیں. ایک فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. فجر میں کتنا ٹائم آپ کو لگتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے؟ 2 رکعت فجر کی کتنے گھنٹے کی بتائیے آپ کو معلوم ہے؟ ظہر کی 4 رکعت کتنے منٹ کی؟ عصر کی 4 رکعت, مغرب کی 3, عشاء کی 4. یہ فرض چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں جو امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ مرد حضرات پڑھتے ہیں یا خواتین بھی پڑھتے ہیں, تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے. عورت بھی اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گی تو اب ظاہر بات عورت تو دیکھے گی نہیں مصلی میں, تو وہ کیسے فالو کرے گی؟ تو آواز آتی ہے نا, مائک ہے الحمدللہ, اللہ اکبر, ہاں آواز آگے چلی. اس کے وہ قرات کریں گے امام صاحب, پھر رکوع میں جائیں گے تو اللہ اکبر. جیسے انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے تو اللہ انشاءاللہ تراویحاں بھی ہوں گی انشاءاللہ. جیسے نمازیں چل رہی تو عورتیں پڑھتی ہیں, تو امام کو فالو کرنا چاہیے, چاہے فرض نماز ہو یا سنت نماز ہو. اور امام سمی اللہ لمن حمیدہ, معلوم ہے کیا کب بولتے سمی اللہ؟ رکوع سے سر اٹھائے. اب خواتین اٹھائیے, ہاں اکیلی پڑھ رہی ہو تو ظاہر بات اس کے لیے حکم نہیں ہے یہ. تو بہرحال اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں نماز باطل ہو جاتی ہے بھائی, آپ مسئلہ یہ ہے بھائی, اور کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں. لہذا اس کا اہتمام کریں اور اس کو یاد رکھیں. اور میں اس سے پہلے بھی مشورہ دیا تھا, مجھے یاد ہے امجد صاحب کے گھر پر, کہ ہم جو ہے دنیاوی مشاغل سے اپنے آپ کو ہٹا لیں. نماز کے لیے جائیں, واٹس ایپ بند, نیٹ بند, فون بند یا سوئچ آف, یا اگر آفس وغیرہ کے مسئلے سائلنٹ پہ رکھ دیں. کوئی ضروری کال اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. مرنے والا مرے گا, پیدا ہونے والے پیدا ہوں گے, جانے والا جائے گا, آنے والے آئیں گے. اسی نماز کے وقت آپ کو کوئی ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے سب کی. اپنے آپ کو ہم دنیاوی مشاغل سے دور رکھیں. بلکہ بہترین طریقہ جو میں نے کافی سوچا ہے اور بہت اچھی چیز ہے, وہ اذان ہوتی ہی آپ پریپیئر ہو جائیں مینٹلی طور پر کہ اب آپ کو نماز کے لیے بس سارے کام سٹاپ, تاکہ ہمارا ذہن جو ہے خالی ہو جائے دنیا سے. کیوں؟ اذان اور اقامت کے درمیان اگر دنیا کے کاموں میں رہیں گے تو اقامت کے ساتھ جو جماعت شروع ہوگی تو اس میں وہی اس کا اثر رہے گا. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں, اذان خلاص چیپٹر کلوز دنیا کا. سلام پھیر دیے مسجد سے باہر, ہاں بھائی لاؤ فون لاؤ, لاؤ لیپ ٹاپ لاؤ, ہاں کون کیا بول رہے تھے, کس نے کیا کہا, کس کو کیا کہنا تھا وغیرہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. اچھا, یہ جو اس سے پہلے جو 3 روایتیں ہم نے پڑھی, 2 حدیثیں, یہ مٹی مشغول ہونا, عورتوں کے لیے بھی وہی حکم ہے. یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے, مرد عورت دونوں کے لیے وہی حکم ہے کہ مشغول نہیں ہوں گے, مصروف نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, چلیے سلسلہ جاری ہے. آگے جو ہے جو نماز میں حرکتیں ہوتی ہیں اس کے متعلق کچھ اور روایتیں بھی آ رہی ہیں. جو آدمی چہرے کو ادھر ادھر پھیرتا ہے اس کے متعلق کچھ اور حدیثیں آ رہی ہیں, اور بھی بڑی اہم روایتیں ہیں جو نماز ہی سے تعلق ہیں, جس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ اس عظیم ترین عبادت کا لحاظ کریں ہم, اور خشوع خضوع پیدا کریں اپنے اندر, اور نماز کے واجبات اور ارکان کا خیال رکھیں. اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور اس کا بہتر سے بہتر اپنے یہاں اجر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.